آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت پنجاب ٹی ایل پی کے گرد دائرہ مزید تنگ کر رہی ہے اور صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت سے اس تنظیم پر سیاسی پابندی لگانے کی سفارش بھی کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اس کا ہم تفصیلی ذکر کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ پہلے حصے میں ظاہر ہے کہ آج بھی افغانستان کا موضوع ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کابل کی جو طالبان انتظامیہ ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ اس کا ایک وفد کل دوحہ یعنی قطر جا رہا ہے امن بات چیت کے لیے۔ یہ جو موجودہ سرحدی گڑبڑ ہے اس کے بارے میں بھی اور جو بنیادی مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کے لیے۔ 48 گھنٹے کی جنگ بندی آلریڈی نافذ العمل ہے۔ شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں آج اشارتاً کہا کہ دوست ممالک بالخصوص قطری حکومت حالات سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے بقول جنگ بندی کی میعاد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ مسئلہ حل کرنے کی نیت ہو، اس کے ٹائم گین کرنے کی نیت نہ ہو۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس بار ٹی ٹی پی کی جو سرحد پار سے مداخلت ہے وہ مستقل روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھوس ضوابط اور فارمولہ طے ہو جائے۔ چین، ایران اور سعودی عرب اور امریکہ ان سب نے جو ہے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے اور پولیٹیکلی آشیرواد دی ہے کہ معاملات کو مثبت انداز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے جو خواجہ صاحب ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف، ان کا یہ کہنا ہے کہ جنگ بندی یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی کیونکہ فیصلے دلی سے سپانسر ہو رہے ہیں۔ دراصل یہ انڈیا کی پراکسی وار ہے، یہ خواجہ صاحب کا موقف ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں، عامر رانا صاحب، نام تو آپ جانتے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر رانا صاحب، مجھے یاد آ رہا ہے چونکہ میں 63 سال کا ہوں تو سب سے پہلے مجھے 40 سال پہلے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کعبے کا پردہ پکڑا تھا تمام جو افغان اس زمانے کی مجاہدین تنظیمیں ہیں ان کے سربراہوں نے کہ ہم بھائیوں کی طرح رہیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ گلبدین حکمت یار نے کابل کا محاصرہ کر کے اسے کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ اس زمانے میں گل حمید صاحب بھی زندہ تھے۔ اس کے بعد اب اگر میں فاسٹ فارورڈ آؤں تو چائنا نے بہت کوشش کی، حالانکہ چائنا کا یہ مزاج نہیں ہے، پھر بھی اس نے کوشش کی کہ افغانستان اور پاکستان کو بیجنگ میں ایک میز پہ بٹھا کے مئی میں اور اگست میں کچھ نہ کچھ معاملات طے کروا دیں، سی پیک کا ڈول ڈال کے، معدنیات کا کر کے، ترقی کا ڈول ڈال کے، اور بظاہر معاہدہ ہو بھی گیا۔ ہمارے اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں گئے اور کہا جی اپ گریڈ ہو گئے ہیں تعلقات، ہم جو ہیں دوبارہ سے سفارت خانہ جو ہے اس کی صفائیاں شروع ہو گئیں، دونوں ملکوں کے درمیان انٹیلیجنس تعاون جو ہے اس کا بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ پھر ابھی ماسکو میں ایک آدھ ہفتے پہلے 4 ملکوں کا، یہ جو موجود ہیں 4 ملکوں نے طے کیا کہ یہ جو سرحد پار دہشت گردوں کی مداخلت ہے یہ اب بند ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ اس علاقے کے مفاد میں نہیں ہے، ترقی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے 3 مثالیں دی، خانہ کعبہ کی، چائنا کی، ماسکو کی، اور اب قطر میں کل سے مذاکرات ہوپ فلی شروع ہو رہے ہیں۔ کیا ہو جائے گا جو پہلے نہیں ہو سکا، اس دفعہ بھی کیا ہو جائے گا؟ آپ بات کریں کہ دوحہ میں کیا ہو جائے گا جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہو گیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے امکانات کم ہیں ابھی کہ بہت ہی دیر پا کوئی حل نکل سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ترجیحات ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اور افغانستان کا جو پاکستان کے ساتھ جو فیئر ہے وہ اس کی نوعیت بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ دہشت گردی، ٹی ٹی پی، اور وہاں پہ ابھی القاعدہ اور پھر بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کے لوگوں کی وہاں پہ موجودگی یہ ایک میجر کنسرن ہے۔ لیکن طالبان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ طالبان کو لگتا ہے کہ اگر یہ مطالبہ تسلیم کیا جائے جو ان کے انر سرکل میں ڈیبیٹ ہے، تو ہوگا یہ کہ پاکستان ایک اسرٹیو ایکٹ
ہے اور وہ گریجولی جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائیں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ 20 اگست کو ہی پہلا حملہ ہو گیا تھا 2021 میں, اور بارڈر ڈسپیوٹ شروع ہو گئے تھے مختلف جگہوں کے اوپر, اور ان جگہوں کے اوپر ہوئے تھے چمن میں, کلا, سیف اللہ دنیا میں, جو کبھی بھی ڈسپیوٹڈ نہیں رہے تھے, اور یہ پہلی مرتبہ طالبان کے ساتھ ہوئے تھے. تو ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد باری آئے گی کہ ڈونر لائن کو پرماننٹ بن جائے گی, کیونکہ آلریڈی ایک فنکشنل بارڈر ہے, اور پھر واہ خان کا ایک بڑا ہے. سب سے بڑا جو فیئر ہے نفسیاتی طور پہ طالبان کا, وہ پاکستان کو کوئی اتنا بڑا لیوریج نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان ان کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر اپنی شرائط منوا سکے. یہ ان کا پورا مائنڈ سیٹ ہے. اور پاکستان کے یہ جو 3 چیزیں ہیں, ایک تو دہشت گردی ہے, خاص طور پہ ٹی ٹی پی, اور یہ دباؤ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب یہ ٹی ٹی پی ملٹری کے اوپر اٹیک کرتی ہے, ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر, اور جب کیجولیٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ادھر سے اسٹرائک کرنا پڑتی ہے. دوسرا پاکستان کا ہے کہ ان کا پورا ایک ڈریم تھا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا اور پروجیکٹس کنیکٹیوٹی کے, اس کے اوپر بے شک آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں یوٹیوبین تھے یا نہیں تھے. بہت ساری بات چیت ہوتی رہی ہے پاکستان کی اور طالبان کی, تو اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, اور اس میں بھی طالبان کو ایسے لگا کہ پاکستان اسرٹ کر رہا ہے اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر تیسرا جو ہے بہت ہی کریٹیکل بن گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب اپر چترال پہ حملہ کیا طالبان نے, اس کے پیچھے بھی محرک یہ تھا کہ واہ خان کے اوپر پاکستان کو کوئی ایکسیس چاہیے تھی, اور وہ کچھ ڈیمانڈ تھی طالبان سے, اور پاکستان کو لگتا تھا کہ یہ والا تو مسئلہ جو ہے اور معاملہ جو ہے بڑی آسانی سے ہو جائے گا. تو ہر جگہ کے اوپر جو ہے پاکستان کو کوئی بھی اس کے مطالبات تسلیم نہیں کیے, اور بلکہ وہ پوری ایک طالبان میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو پرویل کر رہا تھا, جو عام کامن افغان کے اندر بھی تھا, انہوں نے اسی کو بائی کیا, اس کو جو ہے اوور پلے کرنا شروع کیا. کوئی بھی وجہ ہوگی, تو اب اس کو ان چیزوں کو کیسے وہ پاکستان ایڈریس کر سکتا ہے, ان کے خوف جو ہے, اور یہ ایک میجر ایک فیکٹر رہے گا. اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ افغانستان نے ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کی ریلیشنز, پہلے سینٹرل ایشیا کے ساتھ, پھر جو ہے وہ رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ بڑے اچھے, اور آپ کو 2 سال میں طالبان نے بہت اچھا جو ڈپلومیٹکلی پرفارم کیا. دیکھیں اب جتنا بھی وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں, مین سپلائی لائن تو پاکستان سے ہی جانی ہے نا, وہ چاہ باہر کا بنے یا نہ بنے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ایران اور افغانستان کے بیچ میں بھی کس طرح کے تعلقات ہیں. یہاں پر اکثر ہم تنقید ہو رہی ہوتی ہے جو افغان مہاجرین کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ ذرا جا کے دیکھیں کہ ایران کا کیا طریقہ ہوتا ہے, وہ تو بارڈر پہ ڈمپ کر دے ہوتے ہیں نا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اور افغانستان کی بات چیت جو دوحہ میں ہو رہی ہے یہ رکی نہیں ہے, مسلسل ہو رہی ہے, اور کئی چینلز کے اوپر ہو رہی ہے. کچھ چینلز ایسے ہیں جنہوں نے تعلقات کو خراب کیا, اور یہ اس کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ وے میں, کوئی اوپن ڈومین کے اندر یہ بات چیت نہیں ہوئی. جتنے جرگے گئے ہیں, علماء کرام کے وفود گئے ہیں, سیکیورٹی کے ادارے آپس میں بات کرتے رہے ہیں. چائنا کے آپ نے ٹرائی لیٹرل کہا, اس کے اندر کوئی جو پبلک ڈبیٹ نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں, وہ جب تک اوپن نہیں ہوگی ڈبیٹ, اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں, پاکستان کے, افغانستان کی تو اسٹیٹ کی نیچر ہی اور ہے, اس میں کنفیوژن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ جب یہ علماء کرام آتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں, امپریس ہو کے آتے ہیں یا ان کو کوئی میسج کنوے کرتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بہت سارے جو ہمارے جو جرگے گئے ہیں ٹرائبل ایلڈرز, وہ ان سے امپریس ہو کے آئے ہیں یا میسیجنگ کر کے آئے ہیں یا اسپائلر کا رول پلے کر کے آئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہوئی ہیں, بڑی متضاد قسم کی اطلاعات ملتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دوحہ کی ایک ہی کامیابی اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں, اور جیسے کہ جس وقت امریکہ اور یہ طالبان کے مذاکرات ہو رہے تھے, کم از کم لوگوں کو لگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے وفود ہیں, میڈیا دیکھ رہا ہو, بے شک کوئی خبر آ رہی ہو کہ نہیں, لیکن ابھی تو بہت ساری چیزیں ابہام کے اندر ہیں, اور وہ جو ہے مزید جو ہے مسٹریس کا ذریعہ بنتی ہے, اور اس میں اعتماد سازی کے بجائے جو ہے بد اعتمادی جو ہے بڑی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے جتنی بھی بات چیت پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں. ٹھیک ہے, اور ویسے میں جاننا چاہوں گا کہ کون سی چینلز ہیں جنہوں نے معاملات خراب کیے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں.
ویلکم بیک جی. موضوع یہ ہے کہ کیا دوحہ میں جو ممکنہ پاکستان افغانستان کے بیچ میں مذاکرات ہوں گے اس سے ہم کتنی اپنی امیدیں جوڑیں. عامر صاحب آپ نے ابھی ایک بڑی مزیدار بات کی تھی کہ کچھ چینلز جن کو استعمال کیا گیا تھا انہوں نے شاید سپوائلر کا رول اختیار کیا تھا, بات خراب کی تھی بات بنانے کے بجائے. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اشارتاً بے شک کہ کون سے چینلز تھے؟ ایک تو شروع کے چینلز ہیں جنہوں نے بات کی تھی کہ ہم آپ کو لاتے ہیں اور مین سٹریمنگ کرتے ہیں اور آپ کو ایک پائلٹ کرتے ہیں, تو وہ تھے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بے تحاشا وہ پھوٹ گئے, اور اس میں سے ہوتا یہ تھا کہ یہ ان کا پیغام تو ادھر پہنچ جاتا تھا, ادھر کا پیغام ادھر نہیں پہنچتا تھا, بلکہ وہ لگتا تھا کہ وہ متفق ہیں طالبان کے نقطہ نظر سے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا. اس لیے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی کہ جو بھی بات ہونی ہے وہ کھل کے ہونی چاہیے, کھل کے ہونی چاہیے اور بڑے فارمل چینل سے ہونی چاہیے. یہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اچھا, تاکہ چائنیز وسپرز نہ ہو نا, بات سیدھی ہو. عامر رانا صاحب, ایک آپ کا جو آخری آرٹیکل تھا جو میں نے پڑھا ڈان میں, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, جس میں آپ نے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹی ٹی پی اور تحریک لبیک میں ایک قدر مشترک ہے کہ نہ ان پہ نرمی چلتی ہے نہ سختی ابھی تک چل پائی ہے. دونوں سے جتنے بھی معاہدے ہوئے وہ ٹوٹ گئے, کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. ٹی ٹی پی بطور ایک دہشت گرد تنظیم ریاست سے براہ راست نبردآزما ہے, جبکہ ٹی ایل پی دھیمے انداز میں اندرونی طور پہ ریاستی رٹ کو وقتاً فوقتاً چیلنج کرتی رہتی ہے. اگرچہ ٹی ایل پی ٹی ٹی پی کی طرح مسلح گروہ نہیں ہے, مگر ریاستی رٹ کمزور کرنے کی جو ٹی ایل پی کی صلاحیت ہے اس کا وہ متعدد بار اظہار کر چکی ہے. اس سے نہ صرف امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے بلکہ اقتصادی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں اور بیرونی سرمایہ کار بھی کنفیوز رہتے ہیں. اس پہ شرمندگی ہوتی ہے. پہلے فرانس کے مسئلے پہ ہوئی تھی سر, جی ایس پی کا مسئلہ اور ہے, ہاں جی ایس پی پلس کا مسئلہ بھی ہے, فرانس کا مسئلہ تو ہے ہی ہے, اور ابھی ایک اور مسئلہ ہونے جانا تھا امریکی اگر یہ ریڈ زون میں داخل ہو جاتے. ہاں, تو یہ کہ یہ انہوں نے جو کمپیریزن دیا وہ بڑا دلچسپ ہے. اور پھر انہوں نے مثالیں بھی دیں کہ جیسے ضیاء کے زمانے میں اسلامی جمعیت طلباء نے 1979 میں امریکی سفارت خانے پہ حملہ کیا تھا, پھر 1989 جب وہ خبر آئی تھی کہ سلمان رشدی کے معاملے پہ ہوا تھا, تو اس کے بعد پھر اب یہ ٹی ایل پی. تو عامر رانا صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے ٹی ایل پی پہ اس وقت جو ہاتھ حکومت ڈالنے کا سوچ رہی ہے یہ فائنل ہے؟ دیکھیے, ابھی اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ ہمیں پچھلے کچھ ہفتوں سے ان کے مارچ کے اناؤنس کرنے سے پہلے ہی چیزیں ایسی ڈیولپ ہو رہی تھیں. لگتا تھا کہ اب ریاست کا جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اس میں ایک جو خاص طور پہ پنجاب پولیس کی مسلسل جو شکایت آ رہی تھی کہ پنجاب میں انہوں نے, سینٹرل پنجاب میں اور نارتھ پنجاب میں پولیسنگ بڑی ڈیفیکلٹ کر دی ہے, کہ انہوں نے جو ہے مقامی وکلا کے ساتھ مل کے یہ پریشر گروپ کے طور کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے اوپر خاص طور پر پولیس پہ ڈالتے ہیں, اور کبھی کسی جتھے کے اوپر, کبھی کسی عبادت گاہ کے اوپر ان کو اکساتے ہیں کہ جائیں ان کے ساتھ اور ان کی قانونی معاونت کریں. اور یہ جو ان کا ایشو تھا وہ خاصا گمبھیر ہو گیا تھا, اور پولیس بہت اس میں نالاں تھی ان کے رویے سے. تو یہ اس کے اور بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن یہ ایک کلیدی رول تھا اس میں. اور اس وقت یہ چیزیں حکومت کے پاس بھی جا رہی تھی, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ مسلسل جو ہے لکھ رہا تھا انٹیریئر منسٹری کو بھی اور باقی اتھارٹیز کو بھی کہ اب معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, اور ان کی یہ جو قوت ہے بڑھتی جا رہی ہے کہ عام پولیسنگ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا. تو یہ اس سے لگ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہوں گی اور ان کو اس طرف جائیں گی. میرا خیال ان کو جب انہوں نے ریلی اناؤنس کی تو اس کے بعد موقع ملا اور ریاست نے ایکٹ کیا. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں پاور کے 2-3 سینٹرز ہیں. ابھی تو لگتا ہے کہ 3 سینٹر تو 2.5 سینٹر جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہیں. ایک سینٹر کے اندر جو ہے ابھی بھی گو مگو کی کیفیت ہے. تو جب تک وہ فیصلہ کن ایلیمنٹ انہیں کا ہی ہے, جب تک وہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس کو مکمل طور پہ
इसको बैन कर देना है, इसके साथ वही करना है जो 9 मई के बाद पीटीआई के साथ किया या सिपाही साहबा के साथ एक दौर में किया, तो तब तक चीजें नहीं होंगी। वो डिपेंड करता है इसकी पॉलिटिकल यूटिलिटी। फिर सबसे आम सवाल ये है कि क्वार्टर्स को ये लगता है कि ये टीएलपी चूंकि एक नई सियासी जमात है, मजहबी जमात है, इसलिए इसके अंदर जो है अभी इसको आइडिया नहीं है कि एजुटेशन की पॉलिटिक्स कैसे होती है जब तक इनको सबक ना सिखाया जाए। तो ये वाला जो आर्गूमेंट है ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें इस आर्गूमेंट से स्पेस बनती हुई नजर आती है इनके लिए कि शायद अगर आप कुछ ताबेदारी के साथ काम करें, जैसे यहाँ पे मरकजी मुस्लिम लीग और इस तरह की जमातें मौजूद हैं, तो फिर तो शायद इजाजत होगी। लेकिन ये टीएलपी का जो इशू है, ये खासा जो माइंडसेट है इसका, जिसकी कंस्ट्रक्ट की बात करें टीटीपी के साथ, ये बहुत मेरा ख्याल है कि डेंजरस है। वो इतनी जल्दी से जो है वो हल होने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं। बिल्कुल। अच्छा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए, अब माना कि हम हैं वसत दूध के जले सांप के डसे, राइट, हम भाप भी भूनते हैं, हम रस्सी देख के भी डरते हैं, राइट। लेकिन अगर हम 2-3 मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें, अगेन विद ग्रेट कॉशन, हमने देखा है कि बिल आखिर अफगान तालिबान के रवैये के साथ को देखते हुए वहाँ पर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर स्टेट को डायरेक्टली नहीं चैलेंज किया, स्टेट को वीकन तो किया है। अब हमें ये देखना होगा कि अगर कोई क्रैकडाउन होता है, और अगर का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल करना हो, अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, वो कब तक चलेगी? क्रैकडाउन तो कोई सलूशन, क्रैकडाउन तो हमने 1000 देखे हैं ना यार। क्रैकडाउन के बाद क्या होता है, इस पर गौर करने की जरूरत होगी। फिर आपको पता लगेगा कि रियासत कितनी सीरियस है। अगले सेगमेंट में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।